بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم کرونا وائرس کے بارے میں بات کریں، تھوڑا سا حلال اور حرام کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے۔ میں اپنے کئی چینی دوستوں کے ساتھ رہا ہوں، اگرچہ مجھے چینی زبان نہیں آتی تھی، مگر دوسری طرف چائنیز کو بھی اردو زبان نہیں آتی، لہٰذا اور وہ تھی انگلش۔ میں نے اپنی چینی دوست سے پوچھا کہ آپ کون کون سے جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ سوائے بلی کے ہم کوئی چیز چھوڑتے ہی نہیں، کیا چمگادڑ ہو، کیا چوہے ہوں، کیا کرلیاں ہوں، کیا گدھا ہو، الو ہو، گیدڑ ہو، سور ہو، کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہم۔ اس نے کہا کہ تم گیدڑ اور کتے کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے اس کو کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں حرام ہیں، اس لیے تو ہم ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ اسلام میں جو جانور حرام ہیں ان کا ہم گوشت نہیں کھاتے، اور اس کو میں نے بتایا کہ گدھا، گھوڑا، گیدڑ، شیر، چیتا، خونخوار درندے اور چمگادڑ، کرلیاں وغیرہ ہمارے مذہب میں حرام ہیں۔ اس نے اس کی منطق پوچھی کہ یہ کیوں حرام ہے، کیوں نہیں کھاتے آپ لوگ؟ ہم تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے مذہب میں ہر جانور کے بارے میں ایک واضح طور پہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے یہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ کتا جو ہے اس کی خاصیت ہی دیکھ لو کہ ایک کتا دوسرے کتے کو دیکھتے ہی اس کے اوپر بھونکتا ہے۔ اسی طرح سور حرام ہے اور یہ بے غیرت جانور ہے۔ اسی طرح وہ تمام جانوروں کی خاصیت مجھ سے پوچھتا گیا، میں اس کو بتاتا گیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ رات کو جب میرے سینئر آفیسر وہاں پہ ملنے کے لیے گئے تو اس نے ان کو بتایا کہ یہ بندہ ایسے باتیں کرتا ہے۔ تو دوسرے دن اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ایسی بات غیر ملکیوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ کھانے پینے کے معاملے میں کتنے بے پرواہ ہیں اور کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے، ان کو حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ چین میں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیسے پھیلا ہے، اور چین کے شہر ووہان میں دسمبر 2019 سے یہ وبا پھیل چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کیا ہے۔ کرونا وائرس ایک قسم کا طاعون ہی ہے۔ چین کے شہر ووہان میں دسمبر 2019 سے بخار اور سانس میں دشواری، نمونیا کی وبا دیکھنے میں آئی۔ اس وائرس سے یہ وبا پھیلتی پھیل گئی اور اس وائرس کا نام کرونا وائرس رکھ دیا گیا۔ ماہرین نے اس مرض کی روک تھام اور بچاؤ کی تدابیر کرنے میں سرگرم ہیں کہ کرونا وائرس کو کیسے روکا جا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے۔ مریض کے رابطے میں آنا، کھانسی یا چھینک کی زد میں آنا، مریض کے ساتھ ہاتھ ملانا یا اس کے استعمال شدہ اشیاء کا استعمال کرنا۔ صحت مند افراد جب کسی کرونا وائرس سے متاثرہ شخص سے ملتے ہیں یا اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ وائرس سانس کے ذریعے دوسرے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کرونا وائرس کن کن ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ سامعین، یہ موذی مرض چین کے شہر ووہان سے نکل کر دنیا کے اندر تیزی سے چلا گیا ہے۔ تھائی لینڈ، ملیشیا، جاپان، سنگاپور، امریکہ وغیرہ وغیرہ۔ اس معاملے میں حکومتی اقدامات کیا رہے؟ چین میں اس وبا کے سامنے آتے ہی حکومت پاکستان نے بر وقت اقدامات کیے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ملک کے تمام ایئرپورٹس، سرحدی چیک پوسٹوں پر اور دیگر مقامات پر تربیت یافتہ عملہ مقرر کیا گیا ہے جو چیک اپ کرتا ہے اور مشتبہ افراد کو فوری طور پر اس مقصد کے لیے مختص کیے گئے اسپتالوں میں لے جاتے ہیں، مگر عملہ کی نااہلی یا سستی کی وجہ سے یا ملک کے اندر جاری وڈیروں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے متاثرہ افراد کو بھی فون کر کے یا اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کرونا وائرس کے چند افراد جو ہیں وہ ملک کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس وائرس کے پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ جن ممالک سے طاعون یا کرونا وائرس کے پھیلنے کی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے آنے والے تمام مسافروں کی فہرستیں مرتب کرے اور ان کو ری چیک کرے۔ حکومت وقت نے خصوصی وارڈ قائم کر دیے ہیں تاکہ مشتبہ اشخاص کو فوری طور پر اس میں داخل کروا کے اسے طبی سہولیات میسر کی جائیں۔ اب تک متاثرہ ممالک سے آنے والے 5000 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی جا چکی ہے، اور 31 جنوری تک 6 افراد اس سے متاثر ہوئے تھے، لیکن اب
ان کی تعداد 20 سے زائد ہو چکی ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی مکمل طور پر کرونا وائرس کا مریض نہیں پایا گیا اور نہ ہی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس وائرس کی علامات فلو، کھانسی، بخار، سر درد اور سانس میں دشواری وغیرہ ہیں۔ کرونا وائرس کس حد تک خطرناک ہے؟ چونکہ یہ ایک نیا وائرس ہے، لہذا اس کے بارے میں دستیاب معلومات میں کمی کی وجہ سے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالیہ جائزے کے مطابق وائرس سے ہونے والی اموات 2 سے 3% ہیں، جبکہ وبائی امراض برڈ فلو سے 40%، مرس کرونا سے 35%، ابیولا سے 40 سے زیادہ ہیں، اور ان سب کی نسبت کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ صرف حکومت کی ویب سائٹ پر نشر ہونے والی معلومات پر یقین کریں اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔ حفاظتی اقدامات: صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور نماز کی پابندی کریں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں، جس سے ہاتھ، پاؤں اور منہ، ناک، کان سب دھل جاتے ہیں، جس سے اس مرض سے بچنے کے زیادہ امکان ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ٹیشو پیپر، رومال کا استعمال کریں، اور یہ دستیاب نہ ہو تو کونی سے ناک کو ڈھانپ لیں۔ کسی متاثرہ شخص سے ذاتی حفاظتی اقدامات کے بغیر نہ ملیں۔ ماسک اور دستانے کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ انڈوں اور گوشت کو اچھی طرح پکائیں۔ کھانسی یا چھینکتے ہوئے اپنا منہ ڈھانپ لیں۔ نزلہ اور زکام کی صورت میں عام میل ملاپ کم رکھیں۔ ہجوم والی جگہ سے بچیں اور ڈاکٹر سے طبی معائنہ کروائیں۔ کیا کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دستیاب ہے؟ نہیں جی، ابھی تک اس کی کوئی دوا ایجاد نہ ہو سکی ہے، مگر دنیا کی تمام دوا ساز کمپنیاں اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آخر میں اہم بات، اگر کسی شخص میں کرونا وائرس کی موجودگی کی علامات ظاہر ہوں، اس مریض کو چاہیے کہ اس کو 2 ہفتوں تک طبی ماہرین کی زیر نگرانی رکھا جائے تاکہ یہ مرض دوسرے لوگوں تک منتقل نہ ہو۔ اس مرض سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسپتال کے اندر تمام لوگوں کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور ملنے جلنے والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے، قرآن کریم کی دعا ہے، وہ پڑھنے سے بھی اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا جو ہے، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اس کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کو صبح شام 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، اور ہو سکے تو ایک تسبیح صبح کر لیں، ایک شام کو کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خاص طور پر امت مسلمہ پر ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ۔ اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔